السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج اس نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الرحمن کے دروس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی منفرد صورتوں میں شمار ہوتی ہے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے سٹائل کے اعتبار سے بہت مختلف ہے، اور اس کا جائزہ لینا بھی قرآن میں دو باتیں ہوتی ہیں، دونوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو بات کیا کی جا رہی ہے، اور دوسرا بات کس طریقے سے کی جا رہی ہے۔ عام طور پر لوگ بات کا خلاصہ کر کے بس یہی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آخرت کی بات کی ہے، توحید کی بات کی ہے، یا پچھلی قوموں کی بات کی ہے، یا حلال و حرام کی بات کی ہے، چلو یہ سبجیکٹ ہو گیا، ختم بات۔ اگر آپ اس طرح قرآن کا خلاصہ نکالیں گے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلو آخری سپارے کی ساری صورتیں ایک ہی جیسی ہیں، بس آخرت کی بات ہو رہی ہے، یا سورۃ الرحمن میں بس یہ 2-3 باتیں ہوئی ہیں۔ تو ہمارا زیادہ تر، کیونکہ ہم ترجمے کی طرف زیادہ رجحان ہے ہمارا، تو ہم میسج کی طرف یا میسج کے خلاصے کی طرف ہماری کچھ انکلینیشن ہے کہ چلو یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، پتہ چل گیا قرآن کیا بات کر رہا ہے۔ لیکن کمیونیکیشن میں 2 باتیں سامنے رکھنی چاہیے، وہ یہ ہوتی ہیں، پہلے کیا کہا جا رہا ہے، اور دوسرا کیسے بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ زندگی کا یعنی ہماری آپس میں انٹریکشنز کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم صرف کمیونیکیٹ نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، بات کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی شکریہ آپ کو تھینک یو کہہ رہا ہے، تو جس لہجے سے کہا ہے اس سے ساری بات بدل جاتی ہے۔ کوئی تمیز سے کہے، کوئی غصے سے کہے، کوئی طنزیہ انداز میں کہے، لفظ تو ایک ہی ہے لیکن جس طرح سمجھا جائے گا وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اور بات کا اسلوب سمجھنے کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں اردو میں بات کر رہا ہوں، میری توقع یہ ہے کہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ اردو زبان سمجھتے ہیں۔ میرے بچوں کو، ابھی چھوٹے والوں کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتی، تو وہ اگر بیٹھے ہوں تو ان کو کیا فرق پڑنا ہے، ان پر آوازیں گزر رہی ہیں کہاں پہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر میرے سامنے 11-12 سال کے بچے بیٹھے ہیں تو مجھے ان کے حساب سے بات کرنی ہے، کوئی بڑے بیٹھے ہیں ان کے حساب سے بات کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسے طالب علم بیٹھے، میرا بھی حلقہ تھا انگلینڈ میں، مینچسٹر میں، کچھ ساتھی ہیں میرے جو قرآن پڑھ رہے ہیں پچھلے 15-20 سال سے، ہمارا آپس میں اکٹھا ہماری گیدرنگ تھی، تو اس میں کیونکہ ہم سارے بیک گراؤنڈ ہیں، ہم عربی پڑھے ہوئے ہیں، ریسرچ کی ہوئی ہے، تو ہماری جو آپس میں بحث ہو رہی ہے وہ میں خطبے میں کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ خطبے میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کہتے ہیں عربی میں لکل مقال مقام، ہر بات کرنے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ یعنی بات نہ صرف کہ کون سی بات کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الرحمن کو سمجھنے کے لیے پہلی بات جو سب سے اہم ہے میرے نزدیک، وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آنا چاہیے بات ہو کس سے رہی ہے۔ ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو قرآن نے کئی مختلف قسم کے لوگوں سے مختلف مقامات پر مختلف اسلوب میں بات کی ہے، اور یہ کمیونیکیشن کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ہر موقع محل کو دیکھ کر بات کی جائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن کو ہم نے بانٹ دیا، اس میں فرق ڈال دیا، یعنی ایک وقت میں پورا نہیں اتارا، یہ لو کتاب فرقناہ، اور یہ کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ قرآن لوگوں پر پڑھیں۔ رسول کو کہا ہے عَلَى مُكْثٍ، ایسے موقع پر جو بالکل صحیح موقع تھا، اس کا انتظار تھا کہ یہ بات اب ہونی چاہیے، موقع محل دیکھ کے کن لوگوں سے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، وہ دیکھ کر۔ تو اس لیے کچھ اندازہ کر لینا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن لوگوں سے بات ہو رہی تھی، اس سے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات مجھ پر کیسے اپلائی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار فرض کریں، میں ایکسٹریم مثال دے دیتا ہوں تاکہ اس بات کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں سورت میں داخل ہونے سے پہلے۔ فرض کریں قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہے، جہنم کی بات کر رہے ہیں، کافروں پر غصے کی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ان کو گھسیٹا جائے گا، وہ آیات بھی آ رہی ہیں آگے، گھسیٹا جائے گا اور پھینکا جائے گا جہنم میں، اس قسم کی بات ہو رہی ہے۔
ابھی کوئی گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے گھر میں اونچی آواز میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے اور کسی ماں نے کہہ دیا بچے سے تم جہنم میں جلو گے، اس طرح ماں سے ایسے بات کرتے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہ ہوتا ہے، تم وہ ہوتا ہے، سنا دی اس کو. یا کسی ساس نے بہو کو سنا دیا، بہو نے ساس کو سنا دیا، کسی نے سنا دیا، وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں بعد میں، اب وہ جہنم کی آیات آ گئی، اوہو یہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے یا یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم ایک دم سے جنرلائز کر دیتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کس کے بارے میں ہو رہی ہے. یا آپ کسی کے نزدیک آپ کے ذہن میں کوئی منافق ہے، کوئی اچھا انسان نہیں ہے، باہر کچھ اندر کچھ. اب آپ آیات پڑھ رہے ہیں منافقین کے بارے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھنسے ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں. وہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول سے کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے لیے 70 دفعہ استغفار کر لیں، اللہ نے معاف نہیں کرنا. منافقوں کے بارے میں کہا ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی منافق ہے یا آپ کو کسی نے منافق کہہ دیا، اب آپ سمجھنے لگیں گے تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. ذرا پیچھے ہٹ کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے نبی کے ٹائم پر جن لوگوں نے ہمارے نبی کی مخالفت کی ہے نا، ان کو دیکھنے کے بعد، ان کے سامنے بیٹھنے کے بعد، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد، ان کے ساتھ پوری لائف گزارنے کے بعد، 40 سال گزارنے کے بعد ان کو پاگل کہا، جھوٹا کہا، جادوگر کہا، کیسے کیسے نام الزامات لگائے، وہ سب جاننے کے بعد ان لوگوں نے جو جرم کیا ہے نا، اس درجے کا جرم اس کے بعد ہونا ہی نہیں ہے. کوئی بھی جتنا بھی کافر ہو جائے، جتنا بھی انکار کر لے، قرآن کا انکار کر لے، دین کا انکار کر لے، خدا کی وجود کا انکار کر لے، جو بھی کر لے، جو جرم اس زمانے میں نبی کے سامنے ہوا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کبھی کبھار بات ایسے مجرموں سے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایسے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کا جرم اتنا اونچا ہوتا ہے. اب آپ ان لوگوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اب کسی بھی غیر مسلم کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کافر. ایک ہی بات ہوئی نا، ہمارے دماغ میں تو ایک ہی بات ہوئی. تو اب جو غصہ اللہ کو ان لوگوں پر ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کیا کہا ہے. پھر اس کی دوسری طرف ایک جواب آتا ہے کہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن ہر ایک پر اپلائی نہیں ہوتا. بھائی ہر ایک پر اپلائی ہوتا ہے، لیکن سوچنے سمجھنے کے بعد، ذرا اینالائز کرنے کے بعد کہ یہ اصل بات کس سے ہو رہی تھی، اور اس کا جائزہ لینا. قرآن کا اپنا ایک واضح اسلوب ہے، اس کا سٹائل ہے، اس کا صحیح طرح مطالعہ کریں تو آپ کو بالکل صحیح طرح پتہ چل جاتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس پر غصہ آ رہا ہے اور کیسے بات کی جا رہی ہے. یہ ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، خود ہی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود شکایت کی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کا لفظ اردو کا لفظ ہے، تدبر بھی کسی چیز پر سوچ وچار کرنا، غور کرنا، لیکن تدبر کے اصل معنی عربی میں دبر سے نکلتے ہیں. دبر کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے کیا ہے، دبرہ، اس کے پیچھے کیا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، دبر کا لفظ استعمال ہوا، تدبر سے ہی نکلتا ہے وہ لفظ. کہنے کا مقصد یہ، بات تو یہ کی جا رہی ہے، اس بات کے پیچھے کیا ہے، اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے. اس کو صرف سطحی لیول پر جیسے سنی ویسے بس یہی کہہ دیا، بس قرآن نے یہ تو کہا ہے، دیکھیں ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے نہ کوئی اینالائز کیا، نہ کوئی گہرائی میں اترے، نہ سوچا اس بارے میں. اس طرح کرنے سے یہ جو طریقہ ہے نا، سوچے بغیر بات کرنا قرآن کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ام علی قلوب اقفالها. یہ غور کیوں نہیں کرتے، گہرائی میں کیوں نہیں اترتے، ان کو یہ ضرورت محسوس کیوں نہیں ہوتی کہ قرآن کو اس نظر سے دیکھا جائے؟ وہ اس لیے کہ ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ بات ہے کہ یہ غور نہیں کرتے، یا کیا اصل حقیقت کیا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں. تو ان تالوں کے بارے میں اس پہلی نشست میں بس ایک چھوٹی سی بات کر دوں، پھر سورت کی انٹروڈکشن میں کچھ اہم باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں. تالے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کے دل میں غصہ ہے، اب آپ کے دل پہ غصے کا تالا پڑا ہوا ہے، اب آپ نے جو قرآن پڑھنا ہے وہ اپنے غصے سے پڑھنا ہے، اور اس میں جن آیات سے آپ کا غصہ اترتا ہے کسی پہ، وہ آیات آپ نے سمجھ کے آپ کے دماغ میں کسی کی تصویر ہے، یہ کس پہ میں غصہ اتاروں. کسی کے دل میں خوف ہے، کسی کے دل میں جیلسی ہے، کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی ججمنٹ ہے. ہر ایک انسان کا ایک اپنا بایس ہوتا ہے. وہ بایس لے کے جب قرآن کو پڑھے گا تو وہ قرآن میں وہ چیزیں، وہ معنی گھسا دے گا، وہ انٹرپریٹیشن گھسا دے گا جو اس کے دل کے تالے کی وجہ سے، اور اس کو کچھ اور سننے کی اب ضرورت نہیں ہے. میں نے قرآن کا مطالعہ مجھے اب کرتے ہوئے تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں. کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کبھی کبھی ایسے دیندار لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے جو غصے میں آیات کو کوٹ کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اور فوراً پتہ چل جاتا ہے اس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل غلط استعمال کر رہے ہیں. لیکن اب دل پر تالا پڑا ہوا ہے، کسی کو سنانی ہے تو اب خدا کے کلام سے ہی سنا دو، اس سے اچھی کیا سناؤ گے کسی کو. یعنی قرآن کا بھی استعمال اس طرح کیا جاتا ہے.
اور جو بیچارہ سامنے ہے جس کو اتنا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے نہ صرف اس کا غصہ مجھ پر، اللہ کا بھی غصہ مجھ پر. یہ ہے ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک عجیب بات آپ کے سامنے رکھ دوں. اس سورت کا نام ہے سورۃ الرحمن، آپ کو معلوم ہوگا. اس کا پہلا لفظ ہی الرحمن ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے خوبصورت ناموں میں سے، سب سے نرم ناموں میں سے، سب سے محبت والے ناموں میں سے کوئی بھی نام ایسا نہیں جو الرحمن کے بھی قریب آتا ہو. یہ واحد نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے اصل نام یعنی اللہ کے علاوہ، ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مزید صفات ہوتی ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، ان اللہ عزیز حکیم. اللہ کا لفظ پہلے، پھر عزیز حکیم، پھر غفور رحیم، پھر عزیز ذو انتقام اور الفاظ. الرحمن ایک واحد لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بجائے یہ لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اللہ کے لفظ کے بجائے. تو قرآن میں کئی مقامات پر لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یا رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خاص مقامات پر الرحمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس لفظ کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، امين يا رب العالمين. چلیں باقی کچھ زمانے نزول کے بارے میں ایک بات کر دوں. اس کے اسلوب سے، اس کے سٹائل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ مکی دور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں دعوت دے رہے تھے اس کے تقریباً آخری مرحلے کی صورت ہے. اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھنا بہت اہم ہے. اسٹیج بائی اسٹیج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا مکے میں، اس کے بارے میں کچھ سمجھنا. دیکھیے ہمارے نبی نے جب آ کر بات کی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتہ بھیجا ہے، اور جو باتیں یہ کر رہے ہیں، جو الفاظ ان کے منہ سے نکل رہے ہیں، ان کے الفاظ نہیں ہیں، خدا کے الفاظ ہیں، یہ تو فرشتے کے ذریعے آئے ہیں. اس بات کو ہم تو مانتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان مانتے ہیں، لیکن اگر آپ اس زمانے میں زندہ ہوتے، اگر آپ کے دروازے پر دستک دی جاتی اور آپ کے سامنے یہ آپ کے ہمسائے ہیں، وہ آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے تم 40 سال سے جانتی ہو، لیکن فرشتے ہیں، ان کا نام ہے جبریل، انہوں نے مجھ پر خدا کا کلام نازل کیا ہے، اور اب مجھ پر یہ بات واجب کی ہے کہ میں اس کلام کو تمہارے ساتھ شیئر کروں. اس کو ماننے میں تمہاری خیریت ہے، تمہارے گھرانے کی خیریت ہے، تمہاری عافیت ہے، دنیا اور آخرت دونوں تمہاری سے بڑھ جائیں گی. اس کے بعد سے اور مطالبہ کیا، یہ بھی نہیں کہ صرف جو ابھی سب کچھ سنا ہے آپ نے اس کو ماننا ہے، اس کے مزید مطالبہ بھی ہے. اس کے علاوہ وہ کیا ہے، اب کے بعد سے جب میں بات کر رہا ہوں وما ينطق عن الهوى، اب تو میں اپنی طرف سے بات تھوڑی کر رہا ہوں. میری بات اگر آپ نہیں مانو گے نا اب سے، تو اس کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ آپ مجھ سے میرا انکار کر رہے ہو، اب آپ خدا کا انکار کر رہے ہو. اب اطاعت کے معاملے میں، اوبیڈینس کے معاملے میں مجھ میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں. عبادت میں ہے، توکل میں ہے، دعا اور عبادت صرف اللہ کے لیے. اطاعت میں نبی اور اللہ تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کی اطاعت کرو، اس کا معنی کیا ہے، رسول کی اطاعت کرو. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، اوبیڈینس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اگر نافرمانی کی ہے رسول کی تو کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے. اب ایک انسان آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ اب آپ آج کے بعد سے جو میں کہوں گا وہ بغیر چون چڑھا کے آپ نے سننا ہے، اور آپ نے یہ کہنا سمعنا ہم نے سنا، ہم نے مانا، کوئی سوال آگے نہیں پوچھنا، مان لو کہ یہ خدا کی بات ہے. پہلی بات میں سوچوں، میں اس انسان کو 40 سال سے جانتا ہوں، کہاں سے فرشتہ، کون سا فرشتہ؟ دوبارہ وہ بات تو نہیں چھوڑ رہے، بات تو وہ کر رہے ہیں، اور بات میں کچھ اثر بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ اتنی بڑی بات ایسے مان لینا، کیسے مان لیں؟ تو اب طرز کے علاوہ اب آپ تھوڑا ان سے الگ رہتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہی بات شروع کر دیں گے، آکورڈ سچویشن ہو جائے گی، لوگ ان سے فاصلہ کرنے کی کوشش. اسی لیے قرآن نے مثال بھی دی، اور مثال دی نوح علیہ السلام کی، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، کہ لوگ اپنے آنکھوں میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور اپنے کپڑوں کو ہٹا کے سمٹ کے نکل جاتے تھے، اوائڈ کرتے تھے. اس کے بعد اگر ایسا ہو نا کہ نبی چھوڑ نہ رہا ہو، وہی بات بار بار کر رہا ہو، اور قرآن نے تو اپنی بات کو بہت دہرایا، آپ کو معلوم ہے، اور اس میں کئی تنقید بھی ہے. یہ بھی نہیں کہ صرف ایک بات ماننے کو کہی جا رہی ہے، آپ ایک سوشل کامنٹری بھی ہو رہی ہے کہ تم لوگ یہ کیا بزنس میں کیا کر رہے ہو، اپنی فیملی کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہو، تم کیسی باتیں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بددیانتی کرتے ہو. اس پہ سارا اس کی کامنٹری آ رہی ہے، تعالیٰ کی اتنی عظیم کامنٹری آ رہی ہے.
یہ بات سننے کے بعد پھر انسان ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑے، کیا ایجنڈا ہے اس انسان کا؟ عقل مند آدمی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم میں سے سب سے ذہین آدمی تو یہ تھا، اس سے زیادہ ہم نے کس پر اعتبار کیا ہے؟ اب وہ لوگ نہ صرف یہ کہ دور ہوتے ہیں، وہ زیادہ اگریسو ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اب اس بات پر اتر آتے ہیں کہ اس نے جو بات کرنی ہے ہم نے آگے سے جواب دینا ہے، آگے سے اس کو بھگانا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. اب اس قرآن کو سننا چھوڑو، اب جب یہ بات کر رہے ہو اونچی آواز میں کوئی اور بات شروع کر دو، یا کوئی گانے والیوں ناچنے والیوں کو ہائر کرو، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، اور آ کر ان سے گانا بجانا شروع کر دو تاکہ اس کی آواز ہی نہ آئے نبی کی، یہ شروع کر دو، یا اگر آئے تو گالیاں دینی شروع کر دو، الٹے سیدھے الفاظ استعمال کیے. اور اگر کچھ لوگوں پر اثر ہونا بھی شروع ہو گیا، یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم اگر سارے ہی کہہ دیتے کہ پاگل ہے تو اور بات تھی، لیکن کچھ لوگ تو ماننا شروع ہو گئے، وہ بھی اچھے بھلے عقل مند انسان تھے، وہ بھی اب یہ کہاں پھنس گئے یہ لوگ. اب لوگ ان کے پاس آتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، تم اچھے گھرانے کے لوگ ہو، کس ایکسٹریم چکر میں پڑ گئے ہو، کس کلٹ میں گھس گئے ہو، نکلو اس سے. تمہارے باپ کیا کہیں گے، تمہارے دادا اگر آج حیات ہوتے تو کیا کہتے. اسی طرح شرمندہ کیا ینگ مسلمانوں کو جو مسلمان ہوئے تھے، یہی باتیں ہوئی. اور پھر جب یہ باتیں ہونی شروع ہوئی لیکن لوگ پیچھے ہٹے نہیں، تو پھر خیال آیا کہ یہ تو ایک خطرناک بات ہو گئی ہے، یہ تو کوئی ہماری سوسائٹی کے اندر ایک اور ہی سوسائٹی بننی شروع ہو گئی ہے، اس کو تو ختم کرنا پڑے گا. تو اب وہ طرح طرح کے حملے، طرح طرح کے کرٹیسزم، طرح طرح کے مذاق، ایک کیمپین سی بن گئی کہ کسی طرح اسلام یا قرآن کے نام کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے ہٹانا ہے. قرآن نے اس پر کئی بار تبصرہ کیا. وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، مثال کے طور پر فرعون کے الفاظ سے الفاظ نکالے ہیں، لیکن اصل میں بات فرعون کی نہیں ہو رہی، قریش کی بھی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ تو تمہارے لیے بہت خطرناک ہیں، یہ تمہاری ساری سوسائٹی بدل دیں گے. تمہارا اتنا اچھا مثالی نظام حیات ہے، تمہارا ایک کلچر ہے، تمدن ہے، یہ سب ہٹا دیں گے، یہ پاگل ہے، یہ ایکسٹریم ہے. یہ باتیں، یہ کیمپین شروع ہوئی. اس سب کے دوران لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ اب آ کے رسول سے کہتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اصل بات ہے، یہاں تک میں لایا ہوں، اس لیے یہ بات یاد رکھیں جو ابھی کرنے والا ہوں. آ کے رسول سے کہتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہو کہ سورج اور چاند آپس میں مل جائے گا، زمین کھنچ جائے گی، قبروں میں سے لوگ نکلنے شروع ہو جائیں گے، مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیا آگ نکلے گی، جنت آئے گی، فرشتے آئیں گے، پکڑے جاؤ گے، سر سے پکڑے جاؤ گے، گھسیٹے جاؤ گے. ایسی ایسی باتیں بہت سن لی، اب سال با سال سنتے رہے، اب لے بھی آؤ، ہو جائے، دیکھ لیں. اب تو سن کے تھک گئے ہیں، اب کچھ دکھا بھی دو. قرآن نے کہنا شروع کر دیا یستعجلونک بالعذاب، یہ تو آپ سے جلدی کروا رہے ہیں، عذاب جلدی سے لے آؤ. یہ اصل جو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا بات کا، کہ اب اچھا چلو بہت سن لیا، اب کوئی سننے کی ضرورت نہیں ہے، اب لے آؤ عذاب. اب بس ایک ہی دلیل ہمیں کنونس کرے گی، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ کچھ اس کا کچھ مظہر دیکھ ہی لیں، ہم بھی دیکھ لیں کیا ہوگا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے، الرحمن. اور وہ اگلی نشست میں تفصیلی بات کروں گا، ابھی میں مختصر سی بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو عذاب دے سکتا تھا کہ نہیں؟ وہ تو فوراً دے سکتا تھا، وہ فوراً سیدھا کر سکتا ہے، چاہے، اور اس نے کئی دفعہ کیا بھی ہے. کتنی قومیں گزری جن کو سیدھا کر دیا، ان کو هل تسمع له سمیع، اس کا کوئی نام بھی کوئی سننے والا ہے؟ اب کسی کو تمہیں نام بھی پتا ہے ان قوموں کی جو دفن ہے، جن کا کچھ ذکر کر دیا قرآن نے، وہ تو اور ہیں، کتنی اور دفن ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. لیکن اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ تمہارے ساتھ ایک خاص رحمت کی ہے، تمہیں سوٹی سے سکھانے کے بجائے قرآن سے سکھا رہا ہوں. الرحمن علم القرآن. اصل بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر چاہتا تو اور طریقے سے بھی سکھا سکتا تھا، لیکن اس کی ایک خاص رحمت تم قوم پر ہے. تم جتنی بھی بدتمیزی کر لو، اس نے رحمت سے ہی سکھانا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سکھانا ہے. قرآن سے بڑی رحمت کوئی نہیں. تم سے پہلے جو لوگ ایسی باتیں کرتے تھے ان کا تو قصہ تمام ہو جاتا تھا فوراً. تم اپنے آپ کو بہت لکی سمجھو، بہت خوش قسمت سمجھو کہ تم پر قرآن نازل ہوا ہے، تمہیں قرآن سکھایا جا رہا ہے. اس پر کچھ تفصیلی بحث اگلی نشست میں ہوگی. بارک اللہ علیہ.